بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، قبول اسلام ایسی سعادت ہے جو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو سب جانتے بوجھتے ہوئے اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، مگر کئی غیر مسلم دیکھنے کو ملتے ہیں جو اسلام سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں اور ان کی جستجو آسمانوں کو چھونے لگتی ہے، اور موقع ملنے پر وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہندو خاتون جو سنگاپور میں تھی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیکچر سننے آئی تھی، اس کو جب مائک پر بولنے کا موقع ملا تو اس نے اپنی غلط فہمیاں دور کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کیا اور قبول اسلام کا عندیہ دے دیا۔ اس خاتون نے کہا، قرآن میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنے والوں کو نئی جلد اور نیا گوشت دیا جائے گا تاکہ وہ عذاب جھیلتے رہیں۔ کیا آپ اس چیز کو دوبارہ زندگی ملنے سے عبارت کر سکتے ہیں جیسا کہ دنیا میں نئی زندگی کا تصور ہے؟ I have been reading Quran and I have a lot of Muslim friends. I'm from Singapore, born and brought up in India. I have some questions and please clarify. Thank you so much. My question is, can we relate the regeneration of skin for hellfire as stated in Quran chapter 4 verse 56 as reincarnation of new life for real suffering? Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے، اور جیسے ہی ان کی جلد گل سڑ جائے گی ان کو نئی جلد دے دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ صرف دماغ ہی درد محسوس کرتا ہے، مگر آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جلد کے اندر بھی درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ منصف ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ ہماری دنیا میں اس کو زیادہ سے زیادہ سزا مل سکتی ہے کہ آپ اس کو سزائے موت دے دیں۔ اس سے تو ایک یہودی کا بدلہ پورا ہوا ہے، مگر باقی 59,99,999 یہودیوں کی جان لینے کی سزا کیسے ملے گی؟ اس لیے آخرت میں سزا اور جزا کا نظام رکھا گیا۔ اللہ برے اعمال کرنے والوں کو جہنم میں بھیجے گا۔ جب ان کی جلد ماس اور گوشت جل جائے گا تو اللہ پھر سے اس کو نئی جلد دے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہٹلر کو 60 لاکھ مرتبہ جلانے پر قادر ہے اور کوئی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ چیز پنرجنم اور یا دوبارہ زندگی ملنے سے میل نہیں کھاتی۔ ویدا ہندو کی سب سے مستند کتاب ہے۔ ویدا میں دوبارہ زندگی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہاں تک کہ مسلمان بھی دوبارہ زندگی ملنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام میں سب کا ایمان ہے کہ روز آخرت سب کو دوبارہ زندگی ملے گی، اور ویدا بھی یہی کہتا ہے، مگر ہندوؤں کے اسکالرز نے اس پنرجنم کی بات کی ہے جس پر آج ہندو یقین رکھتے ہیں کہ ان کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، پھر دوبارہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ ویدا میں کہیں اس سے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ ان سکولرز کو سمجھ نہیں آئی کہ کچھ لوگ اپاہج کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ اندھے بہرے کچھ بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ خدا انصاف پسند ہے، انہوں نے ایک اور فلسفی متعارف کرائی جس کا نام سمسکارا ہے، یعنی جس نے پرانے جنم میں برے اعمال کیے اس کو اپاہج بیماریوں کے ساتھ یا جانور پیدا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ذکر ویدا میں ہے ہی نہیں۔ But the scholars of Hinduism could not justify how people are born. Some people are born handicapped, some people are born in poor family, some people are born with congenital heart disease. So God cannot be unjust. So to justify the justice of God, they come with a new philosophy called as samskara, cycle of birth, death, birth, death. Maybe in their previous life they did some wrong deed, therefore they are born handicapped. This is the philosophy of the Hindu scholars, not of the scripture. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ اس دنیا میں آپ کا جنم صرف ایک بار ہوگا، دوبارہ نہیں۔ ایک بار آپ مر جائیں تو اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکیں گے، بلکہ روز آخرت کو ہی اللہ آپ کو زندہ کرے گا۔ بھگوت گیتا میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ روح جسم کو بدلتی ہے۔ اب ایک بار بدلنے پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ تو روز آخرت کے لیے مختص ہے، مگر ایک سے زیادہ بار کوئی پنرجنم کا کہے تو یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہندو پنڈت اس معاملے میں غلط ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے۔ جیسے ہر سال امتحانی پرچے بدلتے رہتے ہیں، اسی طرح ہر انسان کے لیے امتحان بھی الگ الگ ہی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، تمہاری دولت امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو دولت مند اور کچھ کو غریب پیدا کیا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں، غریب کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، تو غریب آدمی کو زکوٰۃ کے معاملے میں 100 میں سے 100 نمبر ملیں گے۔ امیر اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کے نمبر کٹ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو غریب ہے، یہ تو بھیکاری ہے، مگر اصل میں تو وہ غریب آخرت میں زیادہ نمبر لے رہا ہے کیونکہ اس پر ذمہ داریاں کم ہیں۔ مگر غربت یا عمارت اسلام میں دونوں ہی امتحان ہیں۔ اسی طرح سے اولاد بھی امتحان کا ذریعہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایک نیک پرہیزگار جوڑے کہ ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جس کو دل کی بیماری ہو، اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہر بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ بے گناہ ہوتا ہے، مگر بیمار بچہ والدین کے لیے امتحان ہے۔ اگر والدین شکایت کریں کہ کیسا بچہ پیدا ہوا جس کو بیماری ہے، کیا انصاف ہے قدرت کا، تو وہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ نیک والدین کہیں گے الحمدللہ اس نے ہمیں اولاد دی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ والدین کو اور زیادہ انعام دینا چاہتا ہے، اس لیے ان کی آزمائش بھی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر ڈگری بیچلر آف آرٹس کی ہے اور ایک MBBS کی ہے، BA پاس کرنا آسان ہے، MBBS مشکل ہے، مگر اس کا انعام بھی بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو زیادہ نوازنا چاہتا ہو، اس لیے ان کو اس امتحان میں ڈالا۔ تو یہ پنڈتوں کی تھیوری ہے کہ بیماری پچھلی زندگی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا ویدا میں کہیں نہیں لکھا اور قرآن پاک میں بھی یہی بات کہتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ بہن کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ میں یقین رکھتی ہوں کہ خدا ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ بتوں کی پوجا حرام ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں 10 سالوں سے بتوں کی پوجا نہیں کر رہی اور میں اپنے بچوں سمیت آپ کے سامنے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد کے مناظر ہمارے پاس نہیں ہیں، مگر ہمیں یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون اور اس خاتون کے بچوں کو کلمہ شہادت پڑھایا ہوگا اور ان کو دار اسلام میں داخل کیا ہوگا، ان کے لیے دعا کی ہوگی اور ان کو آخرت میں جنت کی نوید سنائی ہوگی۔ اس خاتون اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی آخر میں ہونے والی گفتگو آپ کو سناتے ہیں۔ Sister, do you believe there is one God? I believe that there is one God and Prophet is the final messenger. Thank you. MashaAllah. Do you believe idol worship is wrong? No, I'm not doing idol worship for the past 9 MashaAllah. years. I would like to take Shahada with my children in Singapore later. Thank you so much.